أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ واقعہ بھی یاد رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ اے میرے رب مجھے بتلائیے آپ مردوں کو کس طرح زندہ فرماتے ہیں۔ فرمایا کیا تمہیں اس کا یقین نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں، مجھے مکمل یقین ہے، لیکن میں اپنے دل کی تسلی چاہتا ہوں۔ ارشاد باری ہوا کہ 4 پرندے لو، پھر انہیں پال کر اپنے سے اچھی طرح مانوس کر لو، پھر ذبح کر کے ہر پہاڑ پر ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں آواز لگاؤ، وہ سب پرندے دوڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آئیں گے۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشی کر لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ جیسے سابقہ آیت میں معاد یعنی آخرت کے سلسلے میں دلیل دی گئی تھی، تو یہ دونوں آیتیں معاد کے سلسلے میں دلیل کے طور پر لائی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس طرح کیوں سوال کیا، اس کا سبب کیا رہا؟ تو اس سلسلے میں حضرات مفسرین نے 10 وجوہات بیان فرمائی ہیں، جس کو علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بیان کیا، لیکن ان میں سے صرف 2 وجہ مناسب معلوم ہوتی ہے جنہیں بیان کر دیا جائے۔ ایک وجہ تو یہ بتلائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مردار جانور دیکھا کہ دریا کے کنارے پڑا ہے۔ جب سمندر میں طغیانی آتی تو وہاں تک پانی پہنچ جاتا، اور پھر سمندر کے جانور اس مردار کو کھاتے، اور جب سمندر کی طغیانی ختم ہو جاتی اور وہ جگہ خشک ہو جاتی تو پھر جنگل اور خشکی کے جانور اس مردار کو کھاتے۔ ایسے ہی دیکھا کہ پرندے اس مردار میں سے کھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال ہوا ایک مردار کہ جس کو سمندر کے جانور بھی کھا کر سمندر میں بکھر جا رہے ہیں، خشکی کے جانور بھی کھا رہے ہیں، فضا میں رہنے والے پرندے بھی کھا رہے ہیں، اس طرح یہ خشکی و تری اور فضاؤں میں یہ اس کے اجزاء بکھر رہے ہیں، آخر یہ دوبارہ کس طرح زندہ کیا جائے گا؟ تو اس کا مشاہدہ کرنا چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ شکل رکھی ہے۔ ایک وجہ یہ بتلائی۔ دوسری وجہ یہ بتلائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا چاہا، اس کے لیے مطالبہ رکھا۔ کسی کو شک ہو سکتا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ اٹھائے جانے کے سلسلے میں شک تھا، تو اس پر پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم تؤمن، ہم دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور ہم دوبارہ زندہ کریں گے، کیا اس پر تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا، کیوں نہیں، مجھے اس کا کامل یقین ہے، میرا اس پر مکمل ایمان ہے۔ لیکن پھر وجہ بتلائی کہ ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو، میرا دل مطمئن ہو۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجیہ کرتے ہوئے بتلایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مظاہر ہر آن اور ہر لحظہ انسان کے مشاہدے میں آتے ہیں، اور غور فکر کرنے والے کے لیے کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، لیکن انسانی فطرت ہے کہ جس کام کا مشاہدہ نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی یقینی ہو، اس میں انسانی خیالات منتشر رہتے ہیں کہ یہ کیسے اور کس طرح ہوگا۔ یہ ذہنی انتشار سکون قلب اور اطمینان میں خلل انداز ہوتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح مشاہدے کی درخواست کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو قبول فرما کر عجیب صورت تجویز فرمائی، جس میں منکرین کے
شکوک و شبہات کا ازالہ بھی ہے کہ انہیں حکم ہوا کہ 4 پرندے لیے جائے اور پھر ان کو اپنے سے مانوس کر لیا جائے، اور پھر مانوس کرنے کے بعد انہیں ذبح کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا جائے اور پھر بلایا جائے تو وہ دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخرت کا مکمل یقین اور اس پر اس کا بھروسہ تھا، لیکن انہوں نے جیسا کہ کہا کہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ میرے دل کو اطمینان ہو۔ جیسے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں تحریر کیا کہ ایک انسان کا ایمان اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن ایک مشاہدے والا علم حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے، تو اللہ ان کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی یہ تجویز ان کے سامنے رکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سلسلے میں کامل علم اور مکمل یقین تھا، اور کوئی شک کرنے والا اس پہلو سے ادنا بھی شک نہ کرے، اور کسی کو اس سلسلے میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بالشک من ابراہیم اذ قال رب ارنی کیف تحیی الموت، کہ اگر خدا نہ خواستہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر آخرت کے سلسلے میں اور دوبارہ پیدا کیے جانے کے سلسلے میں اگر شک ہو سکتا تھا تو ہم زیادہ حقدار تھے کہ ہم شک کریں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی بلکہ اس کا شائبہ بھی ہو نہیں سکتا، تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے سلسلے میں جیسے شک نہیں ہو سکتا، تو ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شک نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع بھی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخرت کے سلسلے میں مخلوقات کے دوبارہ پیدا کیے جانے کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدے والا علم چاہا۔ یہ ایک نبی کو یہ حق ہوتا ہے کہ اس طرح کا مطالبہ کرے، عام لوگوں کو یہ حق نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی توجیہ کرتے ہوئے کہا کہ ایمان اس اختیار اور یقین کا نام ہے جو انسان کو رسول کے اعتماد پر کسی غیب کی بات کے متعلق حاصل ہو جائے، جبکہ اطمینان سکون قلب کا نام ہے۔ بعض اوقات نظروں سے غائب کسی چیز پر یقین کامل تو ہوتا ہے، مگر دل کو سکون اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی کیفیات کا علم نہیں ہوتا۔ یہ سکون صرف مشاہدے سے ہوتا ہے۔ ایمان تو پورا ہوتا ہے اور اس پر یقین کامل ہوتا ہے، لیکن اس کی کیفیات کا علم نہیں ہوتا ہے، اور اس کی کیفیات سے انسان ناواقف ہوتا ہے تو اس کو سکون قلب نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں یہ مطالبہ کیا کہ دل کے اطمینان کے لیے اور دل کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مجھے بتلائیے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ فرماتے ہیں۔ جیسے حدیث میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیس الخبر کالمعاینۃ، خبر آنکھوں دیکھے حال کی طرح نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بتلا دیا کہ بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا میں ملوث ہو گئی ہے۔ وہاں پر انہیں بڑا غصہ آیا اور پھر وہاں سے اپنی قوم کی طرف چل دیے، اور جب انہیں اپنی آنکھوں سے بچھڑے کی پوجا پاٹ کرتے ہوئے دیکھا تو غصے میں بے قابو ہو گئے، اور ہاتھ میں جو تورات کی تختیاں تھیں وہ ایک طرف ڈال دیا اور اپنے بھائی ہارون پکڑ لیا۔ قرآن پاک میں ہے کہ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ قوم اس طرح بچڑے کی پوجا پاٹ میں ملوث ہو گئی ہیں، تو وہاں پر بھی غضبناک ہوئے، لیکن جب ان کو اپنی آنکھوں سے یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو پھر غصے میں بے قابو ہو گئے اور اس طرح تختیاں ڈال دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مشاہدے کا جو علم ہوتا ہے وہ اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جو خبر سے جو چیز علم حاصل ہوتا ہے وہ اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں یہ مطالبہ کیا کہ مجھے مشاہدے والا علم چاہیے۔ بندوں کے
مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے پاس ان کے مطالبات کی تکمیل ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، ان کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اللہ کے دربار میں اس طرح مطالبہ کرتے، اور پھر اللہ نے ان کے مطالبوں کو قبول بھی فرمایا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کا مطالبہ کیا، ان کو حق حاصل تھا کہ اس طرح مطالبہ کرے، اللہ نے ان کے مطالبے کو قبول فرمایا، لیکن کہا کہ اللہ کا دیدار یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے الا یہ کہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہے کہ رب ارینی انظر الیک قال انک لن ترانی ولکن انظر الی الجبل۔ باقی اس آیت کریمہ میں انسان کے دل و دماغ میں وارد ہونے والے شکوک و شبہات اور اس کے جو اشکالات ہوتے ہیں، عام طور پر کہ انسان یا مخلوق مرنے کے بعد اس کے ذرات بکھر جاتے ہیں، اس کے ذرات منتشر ہوتے ہیں، کچھ کبھی خشکی میں تو کبھی تری میں اور کبھی فضاؤں میں ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں۔ آخر دوبارہ کس طرح اس کو جمع کیا جائے گا اور کس طرح ان کو سمیٹ کر ایک جسم کی شکل دی جائے گی اور ہو بہو جسم کو بنایا جائے گا، یہ اشکال ہمیشہ انسان کے ذہن میں آتا ہے اور اس کا خیال ہوتا ہے۔ یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ انسان مٹی میں مل گیا، سڑگل گیا، ذرات پورے زمین پر بکھر گئے اور ادھر ادھر پھیل گئے، آخر وہ دوبارہ کس طرح یکجا ہو گئے اور دوبارہ کس طرح ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، یہ خیالات آتے ہیں۔ تو اس کی یہاں پر شکل اور صورت بتلائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہی حکم دیا گیا کہ 4 پرندے لے اور پرندوں کو ذبح کرے اور ان کے جسم کا ایک ایک عضو اس کو کاٹ کر ٹکا بوٹی کر دے اور پھر گوشت کو ایک دوسرے میں ملا دے، خون اور اس کے پروں کو ایک دوسرے میں ملا دے، ہڈیاں ایک دوسرے میں ملا دے اور پھر الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر اس کے بعد آواز لگائی۔ جیسے آواز لگانا تھا کہ وہ تمام پرندے ان کے جسم کے اجزاء ایک دوسرے سے ملتے چلے گئے اور لمحے بھر میں، پل بھر میں وہ تمام کے تمام پرندے جڑ کر دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ یہ مخلوقات کے دوبارہ پیدا کرنے کی یہ پوری شکل سامنے آ گئی۔ اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک ندا لگائی جائے گی، ایک آواز لگائی جائے گی تو سب کے سب قبروں میں جو بکھرے پڑے ہوگے، یہ زمین کے مختلف حصوں میں جو منتشر ہوگے، وہ تمام کے تمام اجسام ایک جگہ جڑ کر وہ سب کے سب قبروں سے باہر نکلے ہوں گے۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، دیکھ رہے ہوں گے۔ قَالُوا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا، وہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے ہمارے خوابگاہوں سے ہمیں جگہ دیا ہے۔ انسان دوبارہ پیدا کیے جانے پر یا دوبارہ اس کے اجزاء جمع ہونے پر اس کو شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ آخر زمین کے مختلف اجزاء میں میرے ذرات بکھر جائیں گے اور اس کے ذرات منتشر ہو جائیں گے، تو پھر آخر کون جمع کرے گا؟ یہ اس کو ایک انہونی سی اور ایک یہ مشکل سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن انسان نے اپنی ابتدا پر غور نہیں کیا کہ اس کی ابتدا کیا تھی۔ قرآن پاک نے کہا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے مٹی کے اس کے کھچے ہوئے اجزاء سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کی ابتدا کیا تھی؟ وہ کہاں بکھرا پڑا تھا، وہ ذرات کی شکل میں اور وہ مختلف اجزاء کی شکل میں زمین کے کن کن گوشوں میں بکھرا پڑا تھا۔ ایک انسان اس کے کون سے اجزاء مشرق میں، کون سے مغرب میں اور کون سے شمال میں اور کون سے جنوب میں تھے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ خطے میں کوئی غذا پیدا ہوتی ہے اور دوسرے دنیا کے کس دوسرے خطے میں وہ پہنچ جاتی ہے، وہاں کے افراد اس کو کھاتے ہیں۔ اربوں جو اس کے اجزاء اور خلیے ہیں پورے زمین پر کہاں بکھرے نہیں ہوگے، کس طرف وہ خلیے منتشر پڑے نہیں ہوگے، لیکن اللہ کی ذات ہے کہ جس نے ان بکھرے اور منتشر خلیوں کو یکجا کیا، پھلوں سے، پھولوں سے، درختوں سے، غذاؤں سے، فصلوں سے۔ الغرض اگر انسان اپنی ابتدا کو دیکھے تو یہ اس کی ابتدا کیا ہے؟ اگر میں آج آپ کے سامنے ہوں یا آپ میرے سامنے ہیں یا دنیا کا کوئی بھی فرد ہے تو اس کے جسم میں اربوں خلیے
یا اربوں ذرات ہے جو منتشر تھے زمین پر، اس کے وجود میں آنے سے پہلے زمین میں منتشر تھے، اللہ نے یکجا کر کے ایک انسانی ڈھانچہ، انسانی جسم کی شکل دی، تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور دوبارہ اس کو اٹھائیں گے۔ تو یہ آخر ہم انسان کے لیے اس کا یقین کرنا کیوں کر مشکل ہے، انسان کو اس کا ماننا کیوں مشکل معلوم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہی وہ ذات ہے کہ جس نے مخلوق کو ابتدا میں بھی پیدا کیا، ثم يعيد، پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو وجود بخشے گا، اور وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ تو اور زیادہ آسان ہے۔ کسی چیز کا پہلی مرتبہ بنانا اور اس کو وجود بخشنا مشکل ہوتا ہے، ایک چیز جب پہلی مرتبہ بن گئی اور وجود میں آ گئی تو اس کا آئیڈیا مل گیا، اس کا دوبارہ یا بار بار بنانا آسان سے آسان تر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل اور کوئی چیز آسان نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ وہ اہون علیہ، کہ وہ تو اس کے لیے اور زیادہ آسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے یہ تمام باتیں رکھی ہے تاکہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین ہو۔ انسان کا ایک بڑا طبقہ، ہم کفار و مشرکین تو دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں کہ آخر دوبارہ کس طرح پیدا کیا جائے گا، لیکن مسلمانوں میں بھی اکثر و بیشتر انہیں بھی یہ شکوک و شبہات ستاتے ہیں اور یہ ان کو مغالطے میں ڈالتے ہیں کہ انسان زمین میں بکھر گیا، زمین میں منتشر ہو گیا، اب اس کو کون وجود بخشے گا، کون اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، یہ اکثر و بیشتر خیال ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اس طرح کفار و مشرکین کے نظریات بیان کیے گئے اور ان کے خیالات کا تذکرہ کیا گیا، تو وہی خیالات آج مسلمانوں میں بھی ہے۔ آخر ایک مرتبہ مر گئے، زمین میں بکھر گئے، زمین میں منتشر ہو گئے، پھر کون وجود بخشے گا؟ لیکن وہ اپنی ابتدا کو بھول جاتا ہے کہ ابتدا میں اس سے بھی زیادہ وہ منتشر تھا، ابتدا میں اس سے بھی زیادہ بکھرا ہوا تھا، اور زمین کے کس کس گوشے اور کس کس حصے میں وہ پھیلا ہوا تھا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حدیث میں یہ آیا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کے تمام جسم کے اجزاء زمین میں بکھر جاتے ہیں، لیکن انسان کے جسم میں اس کے پشت پر ایک ہڈی ہوتی ہے، برابر برقرار رہتی ہے۔ جب انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو اس سے انسان کی ابتدا ہوگی، ہر انسان کا پورا جسم دوبارہ اسی طرح قائم ہوگا جیسا کہ پہلی مرتبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بلا قادرین علی نسوی بنانا، بلکہ ہم اس پر بھی قادر ہے کہ ہم اس کے پوروں کی جو کیفیات ہے اس کو جو کہ تو کرے۔ فنگر کے جو نشانات لیے جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے ہر انسان، اربوں انسانوں کے فنگر الگ الگ ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک وقت میں اربوں انسان ہیں تو دنیا قائم ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک خربوں انسان آئیں گے اور چلے جائیں گے، تو ان میں سے ہر ایک کی فنگر اور اس کے جسم کے نشانات جو ہے الگ الگ ہوں گے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بلا قادرین علی نسوی بنانا، کہ ہم اس پر بھی قادر ہے کہ ہم اس کے پوروں کو برابر کریں۔ یعنی انسان نہ صرف دوبارہ جب پیدا ہوگا تو اس کی شکل و صورت وہ ہوگی، بلکہ اس کے پوروں کے جو نشانات پہلی مرتبہ تھے اسی طرح دوبارہ بھی ہوگے۔ دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا اور دوبارہ اٹھائے جانے کا کامل یقین نصیب فرمائیں اور اس آخرت کے لیے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔